نہیں ہوئے، کامل آپ نے واز نہیں کی. سمجھے بات کہ جب تک آپ نے اپنے آپ میں وہ کمال، حالانکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ابن ولی، والدہ بھی ولیہ ہے، نانا بھی ولی ہے، باپ بھی ولی ہے، پھپھی بھی ولی ہے، اور حسنی حسینی سید ہے، لیکن آپ نے واز نہیں کی. کب تک؟ جب تک خود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے واز کی اجازت نہیں دی. اندازہ کر لیں کہ ہمارے واز جو ہے اس میں تاثیر، اثر، اس کا فائدہ، اس کا نفع نہیں ہوتا. اور غوث اعظم جس رستے سے گزر جائیں، گزرنے والے رستے میں گزرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے میں اس کی بھی بخشش کروں گا، اس کی سفارش کروں گا کہ اللہ اس کو بھی بخش دے. جو زندگی میں ایک مرتبہ جس نے مجھے دیکھ لیا میں اس کی بھی شفاعت کروں. جو مجھ سے ملا، میری مجلس میں بیٹھا، میرے مدرسے کے سامنے سے گزر گیا، میں اس کی بخشش کا بھی سامان کروں. آپ کا آواز دو قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا؟ دو قسم کا آواز تھا. ایک واز تھا بول کر، بیان کر کے، اور دوسرا آواز تھا خاموش رہ کر. یعنی آپ مجلس میں بیٹھ کے چپ، بس لوگوں کو دیکھ رہے، لوگوں سے نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی نعت، اور نہ کوئی بیان. بیٹھے بیٹھے بس مجلس ختم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ کا یہ اثر تھا، یا آپ کی نظر کتنی مؤثر تھی. علی بن حیتی ایک بزرگ ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی. کیا نام ہے؟ علی بن حیتی. کہتے میں غوث اعظم کی مجلس واز میں تھا، آپ واز کر رہے تھے، مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا. تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا بیٹھا میں سو گیا. غوث اعظم ممبر سے اترے اور میرے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو. جب تک میں نیند میں رہا تب تک غوث اعظم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. کسی نے حج مار دی، اٹھا دیا مجھے، اور میں اٹھ گیا. غوث اعظم واپس ممبر پر تشریف لے گئے. لوگوں نے ماجرا پوچھا، حضرت جی یہ کیا ماجرا ہے؟ واز کرتے واز رک گیا اور آپ جا کے اس بندے کے سامنے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا میرے واز میں وہ سو گیا، اس کی خواب میں نبی پاک آ گئے. اس کی خواب میں کون آیا؟ مجھے حیا آئی، شرم آئی
کہ حضور میرے ایک سامنے کی خواب میں تشریف لائے ہیں اور میں واز کرتا رہوں. علی بن حاتم کہتے ہیں جو ہم نیند میں دیکھتے تھے غوث اعظم جاگتے دیکھتے تھے. سبحان اللہ. جو ہم اتنا فرق غوث اعظم میں اور ہم لوگوں میں اتنا فرق. آپ کی نگاہ وہاں تک دیکھتی تھی جہاں تک میں اور تو دیکھ سکتے نہیں. اللہ. حضرت غوث اعظم کی مجلس واز کے اندر لوگوں کو لانا نہیں پڑتا تھا، خود آتے تھے. جی میری طرف دیکھنا جی بزرگوں، میرے وال دیکھنا. میں تھوڑے وال دیکھ رہے ہیں، تسی میرے وال. نام بھی تسی غوث پاک دے لے رہے کسی عام بندی دا تے گل نہیں کرتے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں لوگ خود آتے تھے، بلانا نہیں پڑتا. کتنے آتے تھے؟ کتنے بندے اکٹھے ہوتے ہیں؟ 70,000 بندہ حضرت غوث اعظم کی ایک مجلس واز میں ہوتا. کتنے؟ 70,000. اور ان 70,000 بندوں میں سے سارے بندے واپس نہیں جاتے تھے. 70,000 بندہ آیا مجلس میں، اس میں 40 بندے فوت ہو. ان کو کوئی بیماری نہیں تھی کہ ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق بن غوث اعظم، تو آپ واز کر رہے، آپ کی مجلس واز میں آپ کے بیٹے نے ایسے اچانک اپنا سر جو ہے اوپر آسمان کی طرف اللہ اور ایسے کیا. ابھی ایسے کیا ہی تو ان کے کپڑوں میں آگ لگی. مجلس غوث اعظم بیٹا بیٹھا ہوا، بیٹا اپنا حقیقی بیٹا، تو ایسے دیکھا تو ان کے کپڑوں میں آگ لگی. لوگوں نے آگ بجھائی اور آپ نے پوچھا عبد الرزاق سے کہ بیٹے تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کی اتنی مخلوق تھی رب کی، اور ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور بے خود ہو رہے تھے. وہ بے خود جس کو کہتے ہیں وجد تواجد، جس کو کہتے ہیں تڑپنا پھڑکنا، اس طرح وہ تڑپ پھڑک رہے تھے اور ان کے کپڑوں پہ آگ لگی ہوئی تھی. جیسے میری نظر ان پر گئی تو میرے کپڑوں کو بھی آگ لگی. یعنی ایک یعنی قسم کی مخلوق اور دوسری قسم کی مخلوق، ایک خاکی ہے اور ایک نوری ہے. جی نوری کو آگ لگ بھی جائے تو جلاتی نہیں، خاکی کو آگ لگے تو جلاتی بھی ہے. جی کہا ان کے کپڑوں میں آگ تھی، میں نے ان کی طرف دیکھا تو میرے کپڑوں کو بھی آگ لگی. اللہ. تو آپ نے فرمایا غوث اعظم نے کہ میری مجلس واز میں صرف انسان نہیں ہوتے، جنات بھی ہوتے. بے شک. کیا ہوتے؟ جنات بھی ہوتے. اللہ کے مقدس فرشتے بھی غوث اعظم کی مجلس میں آتے. مقدس فرشتے غوث اعظم کی مجلس میں آتے. ایک بزرگ کا میں عامل تھا آپ کے زمانے میں، اور غوث اعظم کے زمانے میں عامل تھے نا، جنرل وغیرہ ان کے پاس تھے. ایک دن میں نے حاضری کی، اس حاضری میں کوئی جن نہیں حاضر ہوا. بات دوسری مرتبہ پھر حاضری کی، کوئی جن نہیں آیا. تیسری مرتبہ حاضری کی، کوئی جن نہیں آیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے یہاں حاضری میں کوئی کمی آ گئی ہے یا کچھ مجھے بھول گیا ہے یا میں نے کوئی کلام صحیح نہیں پڑھا. دوسرے دن دوبارہ حاضری کی تو جن آ گئے. تو پوچھا کل کیوں نہیں آئے؟
ان کے کل سارا ٹبر ہم غوث پاک کے واز میں گئے ہوئے اور منع کیا آئندہ سے آپ نے اس دن میں حاضری نہیں کرنی. سارے جنات حضرت غوث اعظم کا واز سننے کے لیے گئے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ممبر پر کھڑے تھے, خطبہ ارشاد فرمایا, قدم حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس وقت سمرقند بخارا کے پہاڑوں میں اپنے چلے میں, اپنے مجاہدے میں, اپنی عبادت میں مشغول تھے, نفس کی اصلاح کرنے میں مشغول تھے. تو وہاں ان کے کان میں رب نے یہ آواز پہنچائی. جو غوث اعظم کہہ رہے میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے عرض کی, شیخ میری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا یہ قدم میری آنکھوں کی پلکوں پر. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام, ان کا کلام غوث اعظم کو سنا دی. سبحان اللہ سبحان. یعنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ. یہ غوث اعظم کے بارے میں کان لال کرامت حضرت رسول پاک کا نہیں ہے. کرامت کس کی ہوتی ہے؟ کرامت ولی کی ہوتی ہے, نبی کا معجزہ ہوتا ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب یہ کلام سنا تو ان کو طلب کر لی دراؤ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی. اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت غوث اعظم وہ واحد بندے ہیں جن کا اعلان ہونا, لوگوں ناقصو میرے پاس آؤ میں تمہیں کامل بناتا ہوں. آؤ میرے پاس میں تمہیں سکھاتا ہوں, تمہیں کارآمد بناتا ہوں, اور پھر تم جا کے لوگوں کو کامل بناؤ. کتاب غوث اعظم کا. اور میں نے بڑی جگہ پر حاضری دی ہے, بڑے مشائخ کی خدمت میں رہا ہوں, اب بھی جاتا ہوں. میں نے حضرت میاں صاحب کی زبان سے یہ بارہا مرتبہ سنا کہ آپ فرماتے آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں, تم آگے جا کے سکھاؤ. سبحان اللہ. یہ جملہ مشائخ ہیں, سارے ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن یہ بات کہیں سے نہیں آپ سنیں گے کہ وہ کہیں آؤ میرے پاس میں تمہیں سکھاتا ہوں پھر تم بھی جا کے آگے سکھاؤ. پیر دا پتر پیر تے مرید دا پتر بھیجا واسطے. پیر دا پتر اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تو وہ پھر بھی پیر. حالانکہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کو تو MBBS کرنا پڑے گا تو ڈاکٹر ہوگا. تو ہمارے سرکار میاں صاحب کا تو یہ اعلان ہے کہ آؤ سیکھو پھر سکھاؤ. جب تم سیکھو گے تو مرید بنو گے, جب سکھاؤ گے تو پیر بنو گے. اور پھر ایسے ایسے بندوں کو انہوں نے پیر بنایا. ہمارے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں, میاں محمد الفی صاحبی صاحب کی بات کر رہا ہوں, کہ جو جب آئے تھے تو کلین شیو تھے, ٹائی لگی ہوئی تھی, خالص دنیا دار تھے, اور ایسا رنگ چڑھایا کہ پھر وہ زمانے کے علماء کے بھی سردار بن گئے. سبحان اللہ. اور یہ ایسی نہیں کہ پرانی زمانے کی بات ہے, غوث پاک کے زمانے کی بات ہے کہ ہم تو تھے ہی نہیں. آج کی بات, کل کی بات ہے, سال 2 سال پہلے کی بات ہے, اور آج یہ ہو رہا ہے, یہ پروسیس, یہ معاملہ اور نظام چل رہا ہے. یہی کام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے کہ چور کو کتب بنا دیتے تھے. کیا کرتے؟ چور کو 1 منٹ میں. آج ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, کہتے جی میں وکیل ہوں, فلانا نام میرا, تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب جناب جبریل امین نے پھونک ماری تھی تو حضرت اس کے بعد کتنی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو؟ یعنی 9 ماہ کا حمل حضرت سیدہ
سلام اللہ علیہ نے اٹھایا تھا؟ کہا نہیں، صرف 7 گھنٹے لگے تھے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے۔ کتنے گھنٹے؟ 7 گھنٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ تو میرے غوث اعظم جب کسی پر نگاہ فرماتے ہیں تو 7 گھنٹے نہیں، تو غوث اعظم بڑے مالدار بندے تھے، عام بندے تھوڑی۔ تو غوث اعظم کو اتنا مال تھا، کل میں نے ہری پور میں یہ تقریر کی تو سرکار میاں صاحب نے بڑی پسند میلاد پر میں نے اس دفعہ یہ مضمون بیان کیے، لوگوں کو بتلایا۔ ہمارے ہاں تو صرف لوگوں کو جنتی بناتے ہیں، جس طرح میلاد بنا لیا اور جنتی ہو گیا۔ میں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اچھا، حضور کو اللہ نے چابیاں عطا فرمائی تو کیا حضور نے وہ چابیاں چلائی بھی کہ ایسے ہی برکت کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ بعض بندے کو بزرگ نوٹ دے نا 100 روپئے کا 1000 روپئے کا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار اپنے بزرگ بھوکھا مرے گا لیکن وہ نوٹ نہیں۔ میرے میاں صاحب کہتے ہیں میں دے رہے ہیں جتنے مرضی خرچ خرچ کیا پھر اور دے دیں، برکت بات نہیں رکھ چڑنا بھی تھی برکت میاں صاحب نے۔ چابیاں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی وہی چابیاں حضور نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی، اور قیامت تک ہر ولی کے پاس وہ چابیاں ہیں، اس کو کسی اور مال کی ضرورت نہیں۔ وہ چابیاں کون کون سی؟ یہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں نا، ہم تو درس قرآن کرتے آتے ہیں نا، بڑے بڑے جلسے تو آپ کرواتے ہیں دوسرے لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کے لیے پھر آپ کو اشتہار بنانا پڑے گا، فلیکس لگانی پڑے گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو میں درس قرآن دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک لمحے کے اندر اس چور کو کتب ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو چابیاں بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خزانوں کی چابیاں دی اس کو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بلایا، تربیت فرمائی، انہوں نے عرض کی حضور مجھے ہندوستان یہ عرب کا علاقہ دے دیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا مجھے کون سا علاقہ دے؟ آپ نے فرمایا وہ علاقہ میں نے شہاب الدین سہروردی کو دے دیا۔ وہ تو علاقہ پہلے دے دیا ہوئے، یعنی پہلے بزرگان دی، اولیاء کرام یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہر علاقے میں اپنا نمائندہ منتخب کرتے تھے، علاقہ دیتے تھے، سبحان اللہ، علاقہ دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ہندوستان دیتا ہوں۔ کس کو کہا؟ خواجہ معین الدین چشتی، اور ساتھ ہی فرمایا ہندوستان جاؤ تو وہاں ایک شیر ہے، ذرا بچ کے رہنا، ایک شیر بھی ہے، اس شیر سے ذرا بچ کے رہنے کا مطلب ہے کہ اس کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی دعویٰ نہ ایسا کر بیٹھنا، جو بھی دعویٰ کرنا ادھر ان کا احتیاط کرنا، اکرام کرنا، ادب کرنا۔ جی پھر حکم ہوا کہ جاتے ہوئے ان کو سلام کر کے جاؤ۔ خواجہ صاحب جب بغداد سے چلے گئے، کون؟ بغداد سے چلے جناب، تو لاہور آئے، داتا کے قدموں میں بیٹھے، سرانے نہیں بیٹھے، قبلے کی طرف۔ حالانکہ سنت کیا ہے؟ اب کسی بندے سے پوچھے کہ کسی بھی قبر پر، مزار پر جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے قبلے کی طرف ہو کے کھڑے ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے قدموں کی طرف بیٹھے، حجرہ ہے ہی قدموں میں، سیدھا قدموں میں حجرہ ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارادہ تھا صرف 3 دن بیٹھ لے، کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اٹھنے لگے، داتا صاحب کا بیٹھ جاؤ، ہفتے کے بعد اٹھنے بیٹھ جاؤ، مہینے کے بعد اٹھ لے، کہا بیٹھ جاؤ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے بعد اٹھ لے، کہا بیٹھ جاؤ۔ اللہ 6 ماہ تک بیٹھے،
حضرت دادا صاحب نے وہ سب کچھ عطا فرمایا جس کی ہندوستان میں ضرورت تھی. جو کچھ ہندوستان میں چاہیے تھا وہ سب کچھ بابا مگردین صاحب سب کچھ دیا. اور وہاں انہوں نے کہا گنج بخشے فیض عالم دا کسارا پیر کامل اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کی بڑی 11ویں ہے، ان کی ساری ولایت، ساری کرامات اور سب کچھ، ان کا سب کچھ سیدھا غوثیہ پڑھیں آپ نے لکھا ہے درست العلم حتی صرت کتباً، میں نے علم اتنا پڑھا کہ میں کتب بن گیا. کیا بن گیا؟ کتب مدار. کتب ایک ہی ہوتا ہے، کتب مدار ایک ہی ہوتا ہے. اور حضرت غوث اعظم ایسے کتب مدار ہیں، ایسے کتب مدار بڑے مالدار تھے. لیکن آپ کا جو جبہ تھا نا، اس جبے کے اوپر ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے. ہیرے موتی لال جواہر آپ کے جبے کو لگے ہوئے تھے. اور آپ کا معمول تھا. چور نے دیکھا کہ یار سن کتنے ماری چور نے جتنے پیسے اتنے جانا. دیکھا کہ غوث اعظم کے جبے میں اگر یہ جبہ چوری کر لوں تو پوری دیہڑی لگے گی. اس نے کہا اچھا ریکی کی کہ آپ کے معمولات کے. پتہ چلا جی رات ساری غوث اعظم کہاں گزارتے؟ مسجد. کہاں گزارتے؟ مسجد. پہنچ گئے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ جبہ چوری کس کا کرتے. سمجھ نہیں تھی نا کہ یہ تو ان کا چوری کر سکتے ہیں جس کے پاس کائنات کے خزانوں کی چابی ہو. جی اس نے حساب لگایا کہ یار صفوں میں بیٹھتا ہوں تو جب یہ رکوع میں ہوگئے انہوں نے دیکھ لینا، سجدے میں جائیں گے لمبا سجدہ کرتے، سارا بزرگ لمبا سجدہ کریں گے تو دوڑ لا کے تھے یہ دبے پاؤں اٹھا کے تو کس کے اللہ دن ہو جائے گے. جب آپ سجدے میں جاتے وہ آگے بڑھتا جی 2 قدم 4 قدم اٹھاتا، زمین اس کے پاؤں پکڑ لیتا. جتنی دیر غوث اعظم سجدے میں ہے وہ پیر ہی نہیں اٹھاتا. توتی تو مفاتیحا خزائن السماوات والارض. سبحان اللہ. بے شک زمین اس کے پاؤں پکڑ لے. جب سجدے سے اٹھتے اس کے پاؤں چھوڑ دے دوڑ کے جاتے سب میں چھپ جاتے. ساری رات کسی چکر میں رہا. بڑا کوئی پیشاور قسم کا چور تھا. وہ عام بندہ تھوڑا پہلے 1-2 بار ٹرائی ماری نہیں ہوا کرم تو چلو گھر میں چلو کرنا لے کے جانا. کیا پتا تھا اس کی قسمت کیا گئی. قسمت اس کو سحری کے وقت ساری رات کوشش میں رہا. ساری رات اللہ اکبر. سحری کے وقت دستک ہوئی. جی ہم ابدال 40 ابدال آئے. کتنے؟ 40. آپ تو لوگ بیان کرتے نا بندے آئے، بندے نہیں تھے، کامل بندے تھے. کیا تھے؟ بندے تو چوڑا پھر دیے تھے پیشوار ہے بندے، لیکن بندے نہیں ہے. پتا آپ کو بندہ کون ہوتا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے مہر منیر کے اندر، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ آپ کو جگہ نہیں ملتی تھی عبادت کے لیے. جگہ بھی جاتے لوگ پیچھے پہنچ جاتے، رش لگا رہتا، آپ کو وقت نہیں ملتا. آپ نے دہلی کے اندر آپ ایک مرید تھا تو آپ نے اس سے چکر چلایا کہ یار میں 2-4-10 دن تیرے پاس رہوں گا. تو نے کسی کو بتانا نہیں، آپ تشریف لائے. وہاں ایک بی بی عورت تھی جو ایک رستے پر جہاں بہت زیادہ رش گزرنے والوں کو ہوتا تھا، پیدل چلنے والوں، وہ بیٹھی ہوتی تھی، کوئی چادر نہیں اوپر نہیں، بس
کپڑے پہنے ہوئے, سر ننگا ہے اور اسے بیٹھی ہوئی. روزانہ بندے گزرتی. اچانک کہنے کو لوگوں مجھے کپڑا دو, مرد آ رہا ہے, مجھے کپڑا دو, بندہ آ رہا ہے, مرد آ رہا ہے, کپڑا. لوگوں نے کہا بھائی طرح تم آ ٹھیک ہے. لوگ ہزاروں بندے گزرتے یہاں سے, روزانہ گزرتے, تو یہ سارے مرد نہیں ہیں. کہاں مرد ہے, بوڑھی ہے. اس بی بی نے جو وضاحت کی ہے نا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں, نہیں تو پھر اگلی بار سنا دیں. آپ نے کہا, آپ نے کیا کہا, وہ دروازہ ٹو دیا طرف پڑا بڑا آ رہا ہے, ڈائریکٹ پڑا لگ رہا ہے جی. کیا کہا, ان کا طالب الدنیا مونس, دنیا کے طلبگار تو عورتیں. دنیا کے طلبگار کون؟ عورتیں. بوڑھیاں. وطالب العقبا مخنث, جنت کے طلبگار تو خسرے. وطالب المولا مذکر, رب کا طلبگار ہے وہ مرد ہے. کہاں آج وہ آ رہا ہے جو رب کا طلبگار ہے. وہ 40 ابدال آئے تھے, دستک دی تھی غوث اعظم کے اس عبادت خانے میں. پوچھا کون؟ کہا جی ابدالوں کی جماعت ہے. کیا ہوا؟ ہمارا کتب فوت ہو گیا. بور لگوڑے ایسے بور. اچھا آپ کو پتہ ارشاد خط کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں, جو سیفی ہے وہ نہ بولے, باقی تو بتانا ارشاد خط کیا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں آپ کو؟ پتہ نہیں آپ کو؟ پہلے جو بھی اللہ کا ولی ہوتا تھا, جب وہ کسی کی تربیت کرتا تھا, تربیت کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ سند دیتا. کیا دیتا تھا؟ سند دیتا. اور اس سند کو ارشاد خط کہتے ہیں. حفظ کیا بچے نے, سند ملی. درس نظامی پڑھا ہے, سند ملی. اسکول کا کوئی کورس مکمل کیا ہے, سند ملی. پرائمری کا سرٹیفکیٹ ہے, مڈل کا سرٹیفکیٹ ہے, میٹرک کی, ایف اے کی, بی اے کی, ایم اے کی, سند ہے. اور پیروں کے پاس جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی بھی سند ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کے ارشاد خط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رواج ہی ختم ہو گیا ارشاد خط. بابا صاحب کا بانجا تھا نا, صابر پیا, خواجہ صابر پیا, بہن کا بیٹا تھا, تربیت میں رکھا, کامل تربیت ہوگی, خط لکھ, ارشاد خط دیا. کہا میرا ایک خلیفہ ہے, وزیر اعظم ہے میرا جی, سموسے نے ٹھنڈے لگے گرم ہو گئے. ٹھیک ہے, میری گل سنو, جب تھوڑے سموسے ٹھنڈے جن میں گل جی, اپنے سموسے کا دھیان رکھیو. صابر پیا تو ارشاد خط دیا. جب ارشاد خط دیا, وہ کہا کہ تم جمال الدین حاصلی ایک بزرگ ہے, ان کے جمال الدین حاصلی نام ان کا, کہا جاؤ اس سے مور لگوا لو جا. جس کے ارشاد خط پر اس کی مور ہوتی تھی, اس کا ارشاد خط باقاعدہ مؤثر ہوتا تھا, نہیں تو ارشاد خط کی کوئی حیثیت نہیں. وہ گئے جا کے نا جمال الدین حاصلی نے کہا مور لا, اور پوچھا کون ہے؟ دوسرے کا بابا صاحب پانچ گئے. انہیں کہ جان لے جا, میں بول رہا تھا. اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, تجھے پتہ نہیں میں کون, میں بابا صاحب کا بانجا ہوں. اس نے ارشاد خط پکڑایا, 4 ٹوٹے کر کے سوٹے لے جا جا. بڑا غصہ ہوتا ہے جناب, ہندو میں ارشاد خط ملا اور مور نہیں لگائی. واپس گئے اپنے تو شکایت کرنے کے لیے کہ میں بتاؤں گا جی کیا کون تھا, آپ نے خلیفہ اور وزیر اعظم رکھا ہوا, میرے مور نہیں لگا, حالانکہ خط آپ نے دیا ہے. جا کر سرکار اس نے مور بھی لگائی اور میرا ارشاد خط بھی پھاڑ دیا, اور اس کی مرضی.
اس نے تو ارادہ کیا تھا کہ کوئی ساڑی گل بڑی شکست کے کان کھینچے جائے گی، اس کو طلب کیا جائے گا. ہاں اب اس کی مرضی. پھر 2 سال مزید رہے بابا صاحب کی خدمت. کتنے سال؟ 2 سال. اب نے پھر ارشاد کر دیا جب وہ تو بولے جا گئے شاید کے سامنے لگا. انہوں نے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا غلام ہوں. پہلے کی دسے اب کیا کہتے ہیں کیا غلام دانا خاک مل کر گلو گلزار مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہیے. دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے. وہ ارشاد ختم. وہ جو غوث اعظم کے دروازے پر 40 بندے آئے تھے وہ عام لوگ نہیں تھے. وہ کون تھے؟ صاحب ارشاد خط تھے. اب پروموشن ہونی تھی، پروموشن ہونی تھی. کہا جی ہم میں سے کس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں آپ؟ کتب کون ہے ہم میں سے؟ وہ تو اپنا پوچھنے آئے تھے، کتب لینے نہیں آئے تھے. اپنا انتخاب کرنا تھا کہ جناب کس کی آپ ذمہ داری. آپ نے فرمایا وہ جو صفوں میں چھپا ہوا اس کی. بغیر ارشاد خط، بغیر پریکٹس، بغیر ہاؤس جاب، بغیر کیا اس کو کہتے ہیں وہ جو باقاعدہ پریکٹیکل کرتے ہیں. ہر بھائی یہ چھپا ہوا ہے صفوں میں، اس کو لے جاؤ بغیر ٹریننگ. ایک دن چور چوری نو آیا، غوث میرے نے کرم کمایا. جتا چوروں کتب بنا ڈبی ہوئی تر جائے گی. چور کو کتب بنایا جا سکتا ہے جی؟ اگر تو یہ بات ہو صرف یہاں تک تو شاید مجھے بھی سمجھنا ہے، لیکن میں اب ایک ایسے مرد کلندر کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں کہ جو چوروں کو کتب بنا. ظہیر عباس ایک ہمارے پیر بھائی جڑا والا من کا بڑا آستان ہے جی، 4 کنال جگہ تھی. اب وہ کم پڑ گئی، نہ مولوی نہ مولوی کا پتر. کون ہے؟ ہائی وے کا وہ انجینئر. ہائی وے کا آپ کی خدمت میں آپ نے کہا اس کو رنگ دیا، کہا نوکری چھوڑ دے اور میرے نبی کے دین کو پھیلا. سبحان اللہ. اس نے ڈیرا بنایا ہوا تھا، آستانہ تھا. 4 چور آ گئے. کتنے؟ 4. وہ محفل کرا رہے تھے. اللہ 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 ایسے کر رہے. چور آ گئے، محفل میں بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جائزہ لیا آستانے کا کون سی شے یہاں سے. بڑی موٹر لگی تھی، بڑی موٹر کیا موٹر کھول کے لے جائے. اور کہنا نہ سوچ کے نہ بیٹھے نہ روٹی کھانے، جب آدمی نے بوش ہو نا اب وہ موٹر کھول کے لے جائے. ظہیر عباس صاحب نے اس کو آگے بڑھا، ادھر آ بیٹھ. اللہ 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 اس طرح کیا. اللہ سے توبہ کی توفیق اندر روشن ہو. اندر باقیوں کو بھی توجہ کی. 4 چور موٹر کھولنے آئے تھے تو غلام ہو. آپ نے کہا کہ کسی جانا نہیں بھائی، جانے رہا جتھی رہنا. ٹھیک ہے جی. اگلے دن پھر توجہ، اگلے دن پھر توجہ. چوتھے دن پوچھا جی کدھر آئے سے، کدھر آئے سے؟ انہوں نے کہا سرکار آئے تھے موٹر چوری کر رہے، آپ ہی کھڑیچ گئے. میں ان میں سے جو چور تھے نا سرکار یہ سب مجھے ان کے گھروں میں لے گئے. ہو گیا ہے ان کے گھر. ان 4 چوروں میں سے ایک تو بہت ہو گیا بڑا جو سردارہ تھا، باقی 3 کو تو مل کیا. جو بندہ یقین نہیں آتا وہ میرے ساتھ جا سکتا ہے، کرایہ ہوتا ہوئے گا، گڈی تھوڑی ہوئے گی تو میں تھوڑے جاؤں گا، جا بلا دیں گے. اپنی گڈی میں تو نہیں، مجھے تو یقین ہوگا، میں نے دیکھ لیا.
وہ سردارے کے بارے میں وہ بتا رہے تھے وہاں کہ جناب بستہ بے کا مجرم تھا. بستہ بے کا مجرم جانتے کون ہوتا ہے؟ پورے تھانے کی حدود میں کہیں بھی جرم ہو جائے تو انہوں پھاڑ دے تو کتا. پولیس آئی اس کو پکڑنے کے لیے. سردارے اور باغ بنی سیفیت جی اور تسبیح ہاتھ میں اور اللہ اللہ کا کیا صوفی سردارے کا پتہ ہے. پولیس نے کہا جی میں ہی سردارہ. انہوں نے کہا یار مذاق نہ کر, سردارہ دس کتنے. انہوں نے کہا جناب یقین کرو میں ہی سردارہ. انہوں نے کہا تو سردارہ نہیں. انہوں نے کہا تو سارا مذاق کرنا. پولیس والے کا مذاق چنگا نہیں ہوتا. تو پتا ہے اس چیز پر پسارن کہ یار میں سردار ہاں جنہوں مرضی پوچھ لو. پولیس والے نے کہا تیرے نہ بڑی کی. انہوں نے کہا موٹر چوری کر گئے سی آپ ہی چوری ہو موٹر چوری کر گئے سی. پولیس نے کیا ٹھیک ہے پھر زمری ایسی لکھنی ہے اج تو بعد تنوں اسی بستہ بیچ بھی کٹنے ہاں تو تیری یہ ساری زمنی بھی لکھ کے تنوں بری کر دے. وہ گھر بیٹھا جی سرکار میاں صاحب صاحب جی آ جائے. اللہ اگر غوث اعظم نے ایک چور کو کتب بنایا ہے تو میری سرکار میرے مرشد کریم نے بھی بڑے چوروں کو کتب بنایا. چوروں کو کتب بنایا. یہ کوئی پرانے زمانے کی میں بات نہیں کر رہا. یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو. ہزاروں مثالیں. اور شاید یہ بھی کوئی کورس ہے جی کہ جو میاں صاحب مجھے ہر جگہ ہر ایسے بندے کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ دیکھو جی یہ بندہ کون, اس کا تعارف, اس سے ملاقات جی پہلے کی سی پہلے سی فلاؤں سی پہلے کوئی شاعری نہیں تھی. اب کیا ہے کتنے مرید ہیں؟ 15,000 مرید. کسی کا 10,000 مرید, کسی کا 5,000 مرید. میں نے کہا میاں صاحب ہم نے تو 14-15 سال پڑھا, 12 سال مسجدوں میں مدرسوں میں کسیاں کی ہیں جی, ابھی تقریر ہی کرتے ہیں بندے تو کوئی اثر ہے جی. ان کا بس اب تقریریں بند, اب توجہ شروع. اور آپ دیکھیں کہ بندے بدلے. اس لیے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات میں کرتا ہوں تاکہ سموسے نہ ٹھنڈے ہو جائیں. دروازہ بند کریے. آپ جب تقریر فرماتے تھے نا غوث اعظم ڈیرا لائکا کا تقریر جب فرماتے تھے, تقریر کے اینڈ پر اب کہتے ہیں اب کال ختم اب حال شروع. کال ختم اب حال شروع. بس گفتگو بند, چپ کر کے بیٹھ گئے. اس بندے کی طرح یہ تڑپن لگا, اللہ اس کی طرف یہ بھی تڑپ رہا, یہ بھی تڑپ رہا. اب کچھ ایسے تھے کہ جن کی طرح خواجہ باقی بلا کا پتہ, خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آ گئے آدھی رات کو, 12 بجے مہمان آ گئے. کہیں سے مسافر تھے, پوچھا روٹی کھانی ہے؟ کہا جی فقیر دے در تے تو روٹی مل رہی اور بھوکا بندہ ہے تو فقیر دے در تے. آپ نے نان بھائی کو گئے, یار میرے پرونے آ گئے تو روٹی یہ دلا دیں. انہوں نے کہا سرکار سالن تو نہیں ہونا, میں مسی روٹی لا دیں. پیزا جی یہ بھی خام کہنا پیزا مہنگا کیتا ہے. اور مسی روٹیاں پکاؤ میرا پتر تے گھیو لاؤ تے پیزے دا بھی ابا ہے بے شک پکی ہے. وہ پیک کر کے دیندے نے, پیکنگ دے وکرے پیسے لیندے نے ہے جی آن دے ویسے. وہ پیزا کھانا ہے تو اپنی اماں سے کہو, اپنے گھر والوں سے کہو کہ پیزا بناؤ جی. آٹے کے اندر ہی 4-5 قسم کی دالیں پکا کے گلا کے اس کو آٹے میں مکس کر کے گوندے اور مسالہ مسولہ ڈالیں, اس میں زیرہ شیرہ ڈالیں, بہترین پیزا بنتا ہے. قوم کی بات ہماری قوم ٹی وی دیکھنے والی قوم ہے. انہوں نے کہا ٹی وی چ بڑا کیچپ آن کر دینا, اس کے اوپر ہی کیچپ نہیں لگتا جی.
کہاں پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے. باقی بلا خواجہ باقی بلا نے کہا کہ بھئی کھانا، ان کا حضور آیا کھانا. اس نے جلدی سے مسی روٹیاں لگائی، اوپر گھی لگایا اور پیش کر دی گرم گرم. مہمانوں نے سیر ہو کے کھائی. خواجہ باقی بلا بڑے خوش ہوئے جی کہ یار اس بندے نے آدھی رات کو اٹھ کے تندور تا کے کھانا پکا کے دیا ہے. صبح گئے، پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، کتنے پیسے کیا مانگتا؟ اس نے کہا حضور پیسے نہیں چاہیے مجھے، پیسے کیا چاہیے؟ اپنے جیسا بنا. کس طرح کا بنا؟ میرے میاں صاحب جب جس بندے کو بیعت کرتے ہیں وہ اس کا حلیہ پتہ نہیں کس طرح کا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کا پورا حلیہ میاں صاحب والا بن جاتا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد دستار داڑھی ہر چیز اس طرح سنت کے مطابق. خواجہ باقی بلا نے کہا یار چونکہ تیرا احسان ہے مجھ پر، تو اس قابل تو نہیں، لیکن دوسرے کہا جی بس پیسے نہیں چاہیے. باقی بلا بنا رہے. آپ کہ ٹھیک ہے، غسل کر کے کپڑے بدل کے آ جاؤ. اور جب آپ نے کمرے میں لے گئے اس پر توجہ کی. کیا کی؟ توجہ کی اس پر. اور اسی توجہ نے کیا کیا؟ اس کی شکل بھی خواجہ صاحب والی بنا، چہرہ بھی، جسم کی ہر شے بالکل برابر برابر کر. باہر نکلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ خواجہ باقی بلا کون ہے اور نان بھائی کون ہے. ہم سمجھتے تھے، میں سمجھتا خاص طور پر کہ یار یہ کتابی باتیں ہیں. اب ایسا پریکٹیکل کہیں ہوتا نہیں، لیکن مرشد نے کہا نہیں ہوتا نہیں، کر رہے. کیا کر رہے؟ آخری بات میں سناتا ہوں، میں مرشد کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک نوجوان ہے، تنویر اس کا نام ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، زندہ ہے، لائیو ہے. وہ آیا، ٹائی لگائی تھی اس نے، تو ویسے ہی آیا پاکستان میں، چھٹی آیا تو دعا کروانے کے لیے آیا. بابا جی کی کرنا آیا؟ پیرا کو دعا کرانے. بیٹھا، یہ سب ظاہر گفتگو کر رہے تھے، کبھی گفتگو، کبھی توجہ، اللہ 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 اللہ، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی توجہ کرتے، کبھی اس کے سامنے بٹھاتے، کبھی اس کو نا کوئی ایسی بات دل کو لگی. اس نے کہا جی مجھے بھی بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں یار تمہیں، حالانکہ جو بیعت کا کہے آپ اس کو بیعت کر لیتے تھے، اب بھی کر لیتے ہیں. اور کہا بھی نہیں تو 2-4 دن آ تو پھر تمہیں بیعت کرو. 2-4 دن آیا جی، آپ نے اسے بیعت کر لی. اور کہا آتا جاتا رہا، وہ روز ہی گھر سے آ جاتا، کوئی نہ کوئی نماز پڑھنی، 10 منٹ بیٹھ کر چلے جاتے. کینیڈا سے آیا تھا، سیٹل تھا وہاں، اس کی بیوی بچے رہتے ہیں، مال دولت کی کمی نہیں تھی. 90 دن کی چھٹی تھی اس کی. 90 دن میں اس کی سر سے پاؤں تک میاں سب چھا گئے. دستار باندھ لی، داڑھی رکھ لی، جی کپڑے اسی طرح کے سلا لیے، سب کچھ اسی طرح سے جناب سیٹنگ ہو گئی. اب چھٹی ختم ہوئی، میاں سب سے اجازت لے گئے، چلا کینیڈا پہنچا. روٹین سے دفتر آیا گیا، کام شام شروع ہو گیا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تنویر ایسا کرو کہ آتے ہوئے 3 پیزے لے آنا، میں نے گھر میں کھانا کوئی نہیں پکایا، تو بچوں نے بھی آنا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی کھانا بن نہیں سکتا، تو ایسا کرو کہ 3 پیزے لے آؤ. وہ پیزا شاپ پہ گیا، وہ ایک عورت بیٹھی تھی گریس، اسے کہا کہ میں 3 پیزے دے دوں. اسی ہولی میں دستار، سفید کپڑے، وہ سارا یونیفارم. اس عورت نے پتا کیا کہا کہ ہمارے پاس حلال پیزا نہیں. اس نے کہا بی بی میں دیکھو پیزا منگے ہے، تو میرے حلال حرام سنا رہی. میں نے تم سے یہ تو کہا ہی نہیں کہ پیزا حلال ہے یا حرام ہے. میں نے پیزا مانگا ہے، تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس حلال پیزا نہیں. اس نے کہا تو شکل و صورت سے نبی کا غلام لگتا ہے.
ہے، شکل و صورت سے حضور کا غلام لگتا ہے، نبی پاک کا غلام لگتا ہے، اور سن تمہارے پاس حلال پیزا نہیں، خنزیر کے گوشت کا پیزا ہے۔ تنویر باہر نکلا اور زور زور سے رونے لگا، اس نے میاں صاحب کو کال بلا دی کہ میری میاں صاحب سے بات کرائیں۔ کیا بات کرنے کا؟ بس تجھے میری گل کرا دے۔ ہویا کی؟ اس نے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے کہ مسلمانوں والا حلیہ بنا کے میاں صاحب نے تو میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ اگر میں اسی حلیے میں ہوتا تو آج خنزیر کا پیزا، خود حرام پیزا خود بھی کھاتا، بیوی کو کھلاتا، بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ او اللہ دے بندے ہو، دنیا غوث پاک دی کرام تو سن کے تے سبحان اللہ تے یار یہ پکا کے نہ ضائع کرو اپنی زندگی۔ یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی، خواب ہے۔ کیا ہے یہ؟ قیامت والے سے پوچھے گے نا اللہ تعالیٰ جی کتنا عرصہ؟ یا اللہ خواب ہی تھا۔ خواب میں بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اوہ تم خواب میں ہو بھائی جان، خواب میں ہو تم، اور خواب میں کب پتا چلے گا بندے کو کہ میں کیا شے ہوں؟ کیا مت مری ہوئی ہے، اور واقعی مت مری ہوئی ہے۔ جب بندہ خواب میں ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ تمہیں بھی ابھی احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کیا ہو جب تک کسی کامل کی صحبت اور سنگت میں نہیں بیٹھو گے، تب تک تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ اس لیے مرشد نے ہماری ڈیوٹی لگائی، نماز کرنے کے لیے ہر مہینے آپ کی خدمت میں آتا۔ تبلیغی جماعت بنائی تھی، گلی گلی پھر کے تبلیغ کرتا۔ آپ کو پتا ہے یہ نوجوان ہے، پہلے دن اس نے مجھے کہا تھا کہ بھئی پتہ نہیں تو یہ سنی ہے بھی ہو کہ نہیں، یہ بیٹھا موجود ہے، اسی پتہ کریں کہ ناراول آ کے پھر تو درس دے دیا۔ میں کہتا ہوں اس وقت تو میں صرف مفتی احمد سعید طفیل تھا، تو میں بتاتا تھا میں مفتی احمد سعید طفیل ہوں، اب مجھے بتانا نہیں پڑتا جی۔ اس لیے آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو ہلکا نہ لیں، لائٹ نہ لیں، اب وقت دیں ہمیں۔ ہر جمعے والے دن مغرب تا عشاء محفل ہوتی ہے، اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے فوراً بعد مکی مسجد میں بھی محفل کا میں نے آغاز کیا ہے۔ بس توجہ ہوگی۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، کچھ آپ کو محسوس ہوا جی؟ 10 منٹ نہیں بیٹھے میرا خیال ہے، تو انشاءاللہ پہلے تھا کہ جس کو محسوس ہوتا میں اس کو بیعت کر لیتا تھا، اب میں نے عرض کیا میاں صاحب سے کہ اس طرح سے، اور میں اسی وقت بیعت نہیں کرنا جب تک بندے کو ادراک نہ ہو، احساس نہ ہو جی، اور پھر وہ رابطہ نہ رکھنے کا عہد کرے تو اس وقت تک بیعت نہیں کرنا۔ اب یہ بچہ بیٹھا ہے میرے ساتھ سوچ رہا کس کو بلاؤں، ان کو بلاؤں، اس کو بلاؤں، کس کو بلاؤں، پھر میں کہ انہوں نہیں بلانا جنہوں پتہ نہیں میں سننی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، میرے مرشد ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ پورا قرآن، تمام احادیث، مسائل سب کچھ آتا تھا لیکن آتا کچھ نہیں تھا۔ اب سب کچھ آتا ہے تو میاں صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ لے کر بیٹھتے، یہ احساس کہ ہمیں کچھ شے کا پتہ جی، جو وہ توجہ کرتے ہیں وہی باتیں پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل خدمت یہ ہے کہ آپ بدلے بدلیں، کیا کریں؟ بدلے بدلیں۔ میری تقریروں سے، میرے وعظوں سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، تبدیلی آئے گی صحبت سے۔ جب آپ بیٹھیں گے، مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی جی پرسوں رات کو تسی کی کھادا؟ پرسوں رات کو روٹی کھادی کہ نہیں کھادی؟ کی کھادا؟ سوچنے لگا بندری یار پتہ نہیں سالن کہڑا، آلو مٹر گاجراں سی یا گوبھی سی یا کی چوڑ پکائے سی یا کی سی پچھلی کڑی سی، کیا تھا؟ جب پرسوں رات کا نہیں آپ کو پتا تو ایک مہینے کے بعد میں آپ کو واز کروں گا تو پھر پچھلے مہینے والا کون سا آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے مہینے میں کس موضوع پر تقریر کرنے گیا۔ اس لیے ہر ہفتے ہم نے اب شروع کیا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نیکسٹ 24 کو، اگر جمعہ نہ ہوا تو میں حاضر ہوگا۔
اور اس دن جمعہ ہوا تو پھر ظاہر ہے میری ڈیوٹی ہے. آپ احباب تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ